بھر کی مسجدیں آپ کی یہ جامع مسجد اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین گلستان محمود غرناطہ اور دنیا بھر کی تمام مسجدیں جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تو یہ ساری کی ساری اکٹھی ہو جائیں گی. ان کی زمین کو اللہ جل شانہ فنا ہونے سے بچا دیں گے. یہ ایک دوسرے سے مل جائیں گی. آج تو متفرق جگہوں پہ ہیں، کچھ مظفر آباد میں، کچھ ایبک آباد میں، کچھ اسلام آباد میں، ایسے بکھری ہوئی ہیں، لیکن قیامت میں اکٹھی ہو جائیں گی اور یہ سب جنت کا حصہ بنا دی جائیں گی، فردوس اعلیٰ کو منتقل ہو جائیں گی. اس سے معلوم ہوتا ہے مسجدوں کے نظام وحدت اور مسجد کی دینی مرکزیت کی طرف کتنا واضح اپنے بندوں کو، اپنی امت کو اشارہ ہے. ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہو کر چلا آ رہا ہے، ابو البشر سے شروع ہوا ہے، سید البشر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا ہے. دین کی تکمیل اور نبوت اور رسالت کے اختتام کا اعلان فرمایا. سورۃ المائدہ ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے نبی، سارے نبیوں کے نبی، ہم سب کے محبوب، ہمارے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی جن مصیبتوں تکلیفوں میں گھری ہوئی اور جن دل ہلا دینے والی آفتوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی، اس کی کوئی ادنا مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی. مکی زندگی جن مشکلات و مصائب سے بھری ہوئی گزری ہے، سیرت طیبہ کی مبارک کتابوں میں سب حضرات پڑھتے سنتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جانثاروں حضرات صحابہ کرام، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم عنہن کو جس قسم کی اذیتیں دی گئیں، صرف اس کا تصور کر کے ہی جسم کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور تصور کر کے ہی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. ایسے نازک اور کٹھن دور میں صرف مسجد حرام تھی، بیت اللہ شریف، مگر مشرکوں کا پورا نظام، پورا مشورہ ہر وقت یہ رہا ہے کہ مسجد سے دور رکھا جائے، مسجد سے دور. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دونوں جہانوں کے سردار، زمین و آسمانوں میں جن کی نبوت، دونوں جہانوں میں جن کی نبوت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسجد حرام میں نہیں آنے دیتے اور آنے پر تکلیف دیتے تھے. کیا صورتحال آج بن گئی. جرم کیا ہے؟ جرم دیکھیے، جرم شرم آتی ہے. آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، جرم مسجد میں نماز پڑھنا بن گیا. بتائیے جی، جرم بن گیا. اکبر الہ آبادی مجھے یاد آئے، ویسے تو یاد کبھی کبھی آتے لیکن ان کا یہ کلام شاید کبھی زبان پہ نہیں آیا. اتنا تو ان کی بات یہ پہلے کبھی کبھی زبان پہ آتی تھی، آج سے 20 25 30 برس پہلے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند نے سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا. یہ تو ان کی رباعی ہے، لیکن ایک اور شعر ہے جس کا ان حالات سے مناسبت کی بات ہے. رقیب کہتے ہیں دشمن. رقیبوں نے رپٹ یعنی FIR رپورٹ، رقیبوں نے رپٹ جا کے لکھوائی ہے تھانے میں
کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اللہ کا نام لینا جرم بن گیا ہے، تو یہ اس پہ تھانے میں رپورٹ ہے کہ انہوں نے جمعہ پڑھایا ہے، یعنی یہ جرم بن گیا ہے. جمعہ پڑھنا جرم، جمعہ پڑھانا جرم. انا للہ کہیں سب، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور تم نے ایک نوٹس ایک دکھایا مجھے، بنی تھانہ، بنی راولپنڈی میں ہے. کئی دن پہلے تو مجھے بڑی حسرت ہوئی، کاش یہ نوٹس کسی چکلے کا، کسی شراب کے اڈے کا، کسی رشوت، کسی سود، کسی یہ جو ملاوٹ والے اور یہ جو بھتہ لیتے ہیں لوگوں سے، ظلم ڈھاتے ہیں، یہ نوٹس ان کے بارے میں ہوتا ہے تو ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا. کلمہ طیبہ کے نام پہ جو وطن بنا ہے اس میں ایسی بات دیکھ کر دل خوش ہوتا. لیکن نوٹس کیا تھا کہ مسجد کو بند کیا جائے گا، امام صاحب دستخط کر کے دیں، اگر نماز کے لیے آئیں گے گرفتار ہوں گے. انا للہ. یہ نوٹس دکھا رہے ہیں وطن عزیز میں جو اسلام کے نام پہ، کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے، یہ حالت بن گئی ہے. تو کفر کی ہمیشہ کوشش کہ مسجد سے دور رکھا جائے. آپ نے سنا میرے محبوب، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود ہیں، مگر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، مسجد حرام میں نماز کی اجازت. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب 39 عدد ہو گیا مسلمانوں کا تو عرض کیا اب تو مسجد حرام جائیں، اب تو اللہ کے گھر میں نماز پڑھیں. اور وہاں پہنچے تو اتنا حملہ کیا سب نے، کتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے اور پھر رات تک حرکت نہیں فرما سکے. تو یہ کفر کی ساری بنیادی نسبتیں آپس میں ملتی ہیں کہ اللہ کے گھر سے روکا جائے، مسجد سے روکا جائے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مکی زندگی میں کتنی تکلیفیں، اذیتیں سب حضرات کو دی گئیں. چھپ چھپا کر گھروں میں، کیا گھروں میں نماز پڑھو، گھروں میں پڑھو. یہ وہ صورتحال وہاں تھی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جلوہ افروز ہوتے تو سب پروانے وہاں جمع ہو جاتے. مسجد میں آنے کی اجازت نہیں تھی، گھروں میں رہو، گھروں میں نماز پڑھو. تو چنانچہ وہی گھر ہی پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی رونق سے بھر جاتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تو وہی وعظ و تبلیغ کی مجلس بن جاتی اور وہیں پہ نماز کی ترتیب بن جاتی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنے گھروں میں الگ جگہ تو رکھ لی تھی نفل نماز کے لیے، مستورات بھی گھر میں نماز پڑھتی، مسجد البیت جس کو کہا جاتا ہے. باضابطہ مسجد کھل کر مسجد میں جانے کی ترتیب اس وقت بنی جب کفار مکہ کی مسلسل ایذا رسانیوں سے زندگی دوبر ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہوئے مقام قباء میں نزول اجلال فرمایا. یہاں کے چند روزہ قیام میں سب سے پہلا کام اللہ کے گھر کی تعمیر ہے. تو یہ پہلی باقاعدہ کھل کر نماز کی ترتیب. کافروں کے تسلط میں مسجد میں نماز کا تصور نہیں ہو رہا تھا، رکاوٹ ڈالتے تھے. تو باقاعدہ کھل کر اللہ کے گھر میں نماز کی ترتیب کب بنی؟ جب مدینہ طیبہ کی ہجرت کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا. چنانچہ پھر جس کی پہلی بنیاد، مسجد قباء کی پہلی اینٹ سنگ بنیاد ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اینٹ مبارکہ رکھی. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے. تو خود ہی معمار تھے، خود ہی مزدور تھے، مستری بھی خود تھے، مزدور بھی خود ہی تھے. یہ ہیں اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے. ان کا تعلق براہ راست میرے نبی علیہ السلام سے.
صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے، اور مسجد سے روکنے والوں کو، مسجد سے دور کرنے والوں کا تعلق مشرکین مکہ سے، کن سے؟ مشرکین مکہ سے ہے۔ تو چنانچہ شان و شوکت سے عہد رسالت کی پہلی مسجد تیار ہوئی۔ اس مسجد کو اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت حاصل ہوئی، قرآن پاک نے ان لفظوں میں اس مسجد کی شان بیان فرمائی۔ سورہ توبہ ہے، آیت مبارکہ 108 ہے۔ اس مسجد کی رفعت اور عظمت شان کا اعلان میرے رب نے فرمایا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ البتہ وہ مسجد جو مسجد قباء ہے، جس کی بنیاد اول روز سے ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے، یہ زیادہ لائق ہے کہ آپ علیہ السلام اس میں نماز ادا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہلی مسجد سے، مسجد قباء سے ایسی والہانہ محبت تھی، ہر شنبہ کو، ہر یوم السبت کو، ہر ہفتے کے دن کو مدینہ طیبہ سے اس میں تشریف لاتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جانثاروں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت بھی ایسی ہی رہی۔ اپنے اپنے وقتوں پہ اس عمل کو باقی رکھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے تابانہ ہفتے میں 2 مرتبہ تشریف لے جاتے اور خدمت کی ضرورت محسوس فرماتے، خود اپنے دست مبارک سے جھاڑو دیتے، مسجد قباء کی صفائی کرتے، خدمت کرتے۔ یہ مسجد قباء مدینہ طیبہ سے 3 میل فاصلے پر ہے۔ اس وقت جو اللہ تعالیٰ حج عمرے پہ جن کو توفیق دیتے ہیں تو وہ بھی مدینہ منورہ سے نماز فجر مسجد نبوی شریف میں فجر وہاں ادا کرتے اور اشراق جا کے مسجد قباء میں ادا کرتے، پیدل بھی چلے جاتے اور سواریوں پہ بھی چلے جاتے۔ البتہ جو فضیلت ہے، فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کرے اور مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت پڑھے، 1 عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ کتنا پیار تھا اس پہلی مسجد سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ سب نیت کرتے ہیں ہم اپنے اللہ کے گھروں سے پیار کریں گے۔ یہ حدیث پاک آپ نے سنی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے گھر سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم صفائی بھی کیا کریں گے، جھاڑو بھی دیا کریں گے، آباد بھی کریں گے، خوب رونقیں برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں بھی نصیب فرمائیں گے۔ چند دنوں کے بعد قباء سے مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا کام، قباء پہنچ کر بھی سب سے پہلا کام اللہ کے گھر کی تعمیر، اور مدینہ طیبہ پہنچ کر بھی سب سے پہلا کام مسجد نبوی شریف کی تعمیر تھی۔ ناقہ، اونٹنی مبارکہ جہاں بیٹھی تھی، اسی جگہ بنی نجار کے 2 یتیموں کی زمین رکھی ہوئی تھی، ایسے زمین موجود تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی محبت اور خواہش کا اظہار فرمایا، میرا جی چاہتا ہے سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر ہو۔ اس خواہش کی اطلاع پا کر یہ سب عاشق جمع ہو گئے، جن کی زمین تھی وہ بھی حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ کے مبارک قدموں پہ سب کچھ قربان ہے، 1 پیسہ قیمت ہم نہیں لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے قبول فرمانے سے انکار فرمایا کہ نہیں، قیمتاً دو گے تو لوں گا ورنہ اس طرح نہیں لیتا۔ چنانچہ قیمت دے کر زمین حاصل ہوئی۔ یہ پتہ ہے وہ قیمت ادا کرنے کا شرف کسے ملا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیب خاص سے مسجد نبوی شریف کی زمین کی خریداری کی ترتیب اللہ نے بنائی ہے۔ یہ کون توفیق دیتے ہیں؟ اللہ۔ مسجد کی آبادی کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں، مسجد کو آباد کرنے کی، رونق کی، مسجد کے ساتھ پیار اور محبت کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے۔ آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی معیت میں اسی جگہ مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد دست نبوت دست مبارک سے رکھا ہے. پہلی اینٹ خود ذات بابرکت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے. پھر آپ کے خلفائے کرام نے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے، پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رکھی. اب دیکھیے اینٹیں اٹھا کے لانے کا کام خود بنفس نفیس ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اپنی نبوت والی مبارک پشت پر، کمر مبارک پر خود اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے. مسجد سے پیار دراصل میرے نبی علیہ السلام سے پیار ہے. مسجد کی آبادی دراصل میرے نبی علیہ السلام کی قلب اطہر کو سکون پہنچانا ہے. چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی بھاگ بھاگ کے لپک لپک پہ خدمت میں قربان ہو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان اعلان کر رہی تھی، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ. یا اللہ جل شانہ، بھلائی اصل میں تو ساری آخرت ہی کی خیر اور بھلائی ہے. یا اللہ میرے انصار اور میرے مہاجرین صحابہ کرام پہ رحم فرما. گویا مسجد نبوی شریف کے معمار اور مزدور بھی خود یہاں داعیان اسلام اور اساطیر امت تھے. ان خدا پرستوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور نگرانی میں جو مسجد تیار کی وہ سارے تکلفات اور آرائش سے پاک تھی. نہ نقش و نگار تھے، نہ جھاڑ اور فانوس تھے، نہ چمکتے دمکتے پتھر تھے، نہ ٹائلیں تھیں، نہ آنکھیں خیرہ کرنے والا رنگ روپ تھا. مسجد نبوی شریف سادگی کی آپ اپنی مثال تھی. کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کے پتوں کی چھت اور کھجور ہی کے تنوں کے ستون تھے. اول میرے محبوب، میرے حبیب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا تعلق اللہ کے گھر سے جوڑا ہے. مسجد کی حیثیت کیا ہے؟ مسجد نبوی شریف کو دیکھ لیجیے. یہ جو کہا جاتا ہے بس مسجد میں صرف فرض نماز اور باقی سب کچھ باہر، دیکھیے ذرا پتہ تو کیجیے ہماری اصل کیا ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا کیا ہے. دیکھیے ہم قربان جائیں، بتائیے ہم سب قربان، ماں باپ قربان، دونوں جہاں قربان، زمین و آسمان قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. مرکز اسلام کی یہ مسجد نبوی شریف صرف رسمی مسجد نہیں تھی بلکہ اسلام کا ناقابل تسخیر قلعہ تھی، جہاں دین و دنیا کے سارے قوانین بھی مرتب ہوتے تھے. لشکر اسلام کے قواعد جنگ بھی سکھائے جاتے تھے. یہیں سے جہاد میں فوجیں روانہ ہوتی تھیں، یہیں پہ وفود آ کے اترتے تھے. اسی میں مدینہ منورہ کا سب سے پہلا دارالعلوم اسلامی قائم تھا. اسی میں صفہ ہے، اسی میں مدرسہ ہے، یہی مسجد ہے اور یہی دارالسلطنت ہے. یہی رسول الثقلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بھی اسی میں لگتا، فیصلے بھی اسی میں ہوتے، مقدمے بھی اسی میں سنے جاتے، جھگڑوں کے سارے امور اسی میں سنائی دیتے. مجرموں کو قید بھی کیا جاتا تو فرماتے اس کو اس ستون پہ باندھ. مسجد نبوی شریف ہے، سارے امور مسجد میں ادا ہو رہے ہیں. گویا دارالشریعت پارلیمنٹ، دارالعلوم یونیورسٹی، دارالعسکر فوجی چھاونی، دارالحبس جیل خانہ، سب کا کام اسی مبارک مسجد سے لیا جاتا تھا. اسی میں وہ متبرک حصہ بھی ہے جس کو حدیث پاک میں روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا ہے. روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا
باغ ہے یہ، زمین کا یہ حصہ واقعی جنت سے لایا گیا ہے، جس طرح حجر اسود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا جانا ہے، اسی طرح یہ حصہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتارا جانا ہے، جن کو ہماری آنکھیں اپنی طبعی ظلمت اور تاریکی کی وجہ سے تمییز کرنے سے اور اس پاک جگہ کی عظمتوں کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ نابینے کو کیا پتہ ہوتا ہے، نابینا تو نابینا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بینائی دے دے تاکہ ہم مسجد کا ادب، مسجد کا احترام اور دنیا بھر کی مسجدوں کا مسجد نبوی شریف سے، مسجد حرام بیت اللہ سے تعلق، پھر اللہ سے تعلق، یہ ہم پر واضح ہو جائے۔ حق تعالی شان و قبول فرمائے۔